الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، اسلام میں جس چیز کا حکم سب سے زیادہ دیا گیا وہ ہے نماز. سب سے زیادہ جس چیز کا حکم شریعت میں دیا گیا وہ نماز. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو شریعت میں جس چیز کا تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا وہ ہے نماز. قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ ان کے سامنے تلاوت کر کے سنائیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، وہ چیز جو آپ پر وحی کی گئی، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور سب کاموں میں سب چیزوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو میرے بھائیوں، شریعت میں جس چیز کا سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے وہ ہے نماز. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر حضرات، اکثر مسلمان اس عبادت سے اور نماز سے دور ہے. 10% ایسے مسلمان ہوں گے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ نماز کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں پوری مسجد خالی نظر آتی ہے. میرے بھائیوں، ہم جب حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضرات صحابہ کرام اور سلف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے اہتمام کے ساتھ جس چیز کو ہمیں ملتی ہے، جو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی تھی، وہ ہے نماز. نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح صحابہ، ان کو جب کوئی مشکلی پیش آتی، جب کوئی پریشانی، ضرورت، کوئی اور حالات آتے تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، نماز کی طرف آتے، دعا کرتے، اللہ کے سامنے روتے، گرگریا اور آہوزاری کرتے اور اللہ سے وہ چیز مانگتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ذکر کرتے ہیں
کہ حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس داخل ہوئے تو وہاں بغیر موسم کے اور بغیر کوئی لانے والا اور کوئی بغیر موسم کا وہاں فروٹ اور پھل فروٹ موجود تھے۔ تو اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ نہ کوئی آنے والا شخص ہے، کوئی یہاں موجود نہیں، اور نہ کوئی موسم ہے کہ جو پھل یہاں ملتے یہ بغیر موسم کے پھل ہے۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے اس کو روزی دیتا ہے۔ اسی وقت زکریا علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا اور یہ سوچا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی اور اللہ سے دعا کی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے آپ اپنی طرف سے ایک اولاد عطا فرما دیجئے، نیک صالح پاکیزہ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس وقت جو مجھے بیان کرنا ہے وہ آگے ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ جس وقت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، اس وقت فرشتے جب خوشخبری لے کر آپ کے پاس آئے، فرماتے ہیں یصلی فی المحراب، وہ محراب میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ دیکھیے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب خوشخبری ملی اور جب آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس لڑکے کی اس بچے کی جب خوشخبری دی گئی اس وقت زکریا علیہ السلام نماز میں تھے۔ معلوم ہوا حضرت انبیاء علیہ السلام، حضرت صحابہ اور سلف کی زندگی میں جب انہیں کوئی پریشانی آتی، جب کوئی مشکلی پیش آتی تو وہ نماز کی طرف آتے، وہ اللہ سے رجوع کرتے اور دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے۔ میرے بھائیوں، آج امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت سے نکل چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ کے اوپر اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی، تمہاری مشکل کو ختم فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرتا ہے، روتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز یہ بڑی بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرماتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جو عاجزی کرنے والے ہو، ان کے لیے تو نماز آسان ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے نماز بڑی بھاری ہے، بڑی بھاری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی حالات، جب بھی کوئی پریشانی آتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ آپ کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آئی تو آپ فوراً مسجد کی طرف آتے، فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے مانگتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور بالکل تبدیل ہو گیا، آپ کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ فرماتے آپ فوراً مسجد تشریف لائے اور مسجد تشریف لانے کے بعد فرمایا صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی اور فرمایا بڑی لمبی نماز پڑھائی، بڑا لمبا رکوع کیا اور بڑے لمبے سجدے کیے، یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔
تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جب بھی کوئی حالات آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی طرف رخ کیا، مسجد کی طرف گئے، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا۔ میرے بھائیوں، حضرت علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس کتاب کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دور کا ایک بادشاہ تھا مہدی، فرمایا وہ ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ اسد الغابہ میں بھی ہے۔ فرماتے وہ رات کو سوئے تو اچانک بیدار ہو گئے، اور بیدار ہونے کے بعد فرمایا ان کا جو غلام تھا، ان کا جو خادم تھا، ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، انہیں قسم دی اور فرمایا مجھے آپ سے ایک کام ہے اور وہ کام آپ کو ابھی ہی کرنا ہے، فرمایا آپ کو ضرور جانا پڑے گا۔ تو وہ خادم اور وہ غلام کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران رہ گیا اور بڑا پریشان ہو گیا کہ اتنے سالوں سے آپ کی خدمت میں ہوں، آج تک کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ رات کے آدھی رات میں آپ بیدار ہو اور اس قدر آپ کے اوپر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آپ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس طرح اصرار کر رہے ہو۔ فرمایا کہ جیل کے اندر میں جاؤ اور وہاں ایک شخص ہے، فرمایا عالمی حسنی اور سید خاندان کے ہیں، ان کا یہ نام ہے، فرمایا ان کو جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے سامنے دو آپشن ہے، یا تو تم ابھی رہا ہو کر ہمارے محل میں آ جائیے اور ہمارے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ رہیے، ہم آپ کا اکرام کریں گے، آپ کو ایک مقام دیں گے، اور اگر آپ رہا ہو کر اپنے گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص، وہ غلام اسی وقت رات کو بیدار ہو کر وہ بادشاہ کی بات سن کر جیل میں گیا، جیل کا دروازہ کھولا اور فرمایا وہ شخص کو جب وہاں جا کر دیکھا تو وہ نماز کی حالت میں مصلی کے اوپر تھے اور زاروں کتار رو رہے تھے۔ فرمایا جب انہوں نے سلام پھیرا، دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں تو ہمارے محل میں آ جائیے، ہم آپ کو عزت و اکرام کے ساتھ رکھیں گے، آپ کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، اور اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، اس سید خاندان، اس شخص نے کہا کہ مجھے رہا کر دیجئے، میرے بال بچہ اور میرے اولاد اور میری والدہ بہت دنوں سے پریشان ہوں گے، میں کئی مہینوں سے اس قید خانے میں مجھے آپ رہا کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے اس غلام سے یہ بھی کہا تھا اگر وہ اپنے گھر جانا چاہے تو اس کو عزت و احترام کے ساتھ اور اس کو دینار اور درہم دے کر ان کی ضرورتیں جو جتنی ہیں وہ ساری ضرورتوں کا سامان دے کر ان کو رخصت کرنا۔ فرمایا جب ان کو رخصت کیا ان کے گھر کے لیے، جب وہ جا رہے تھے تو اس غلام نے جاتے جاتے اس بادشاہ اس سید خاندان شخص سے کہا کہ آخر یہ بتا کر جائیے کہ آج تک کبھی بادشاہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کہ وہ رات کو اس طرح وہ بیدار ہوا ہو اور اس نے میرے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر مجھے قسم دے کر مجھے بھیجا، کبھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ آخر کیا واقعہ، کیا ماجرا ہے، کیا مجھے اسی رات کے اندھیری میں مجھے آپ کے پاس بھیجا؟ تو اس شخص نے مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا، بیٹھا میں ذکر کر رہا تھا، اسے ذکر کرتے ہوئے مجھے نیند آ گئی، اور نیند کے اندر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے مسجد میں اور ہماری بستی میں بار بار حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں۔ اس 13 سال اور اس عمر کے اندر میں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ جب وہ شخصیت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، بقول مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر ہم اس کے گن گاتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے، لیکن جب ہوتے ہیں تب ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، ان کے بیانات سے، ان کی مجلس سے ہمیں کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ مولانا نے ابھی اسی مجلس میں کہا تھا، فجر کے بعد کی مجلس میں، کہ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس کے اندر میں، اور آپ کا ایک خادم تھا جو برسوں سے، کئی سالوں سے آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فرمایا جب اس نے کہا کہ مجھے جانا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب جانے لگے تو حضرت شیخ یونس صاحب نے پوچھا کہ آپ ذکر کرتے ہیں، کیا آپ ذکر کرتے ہیں؟ تو اس شاگرد نے، اس خادم نے کہا نہیں میں ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے تم میرے پاس ہے، میں اتنی دعائیں اور یہ کرتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں۔
اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ بہرحال وہ شخص وہ ذکر میں مشغول تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ذکر کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی، اور اسی نیند کے اندر میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ او میرے امتی، تم اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، رو اور اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ او پریشانی کو ختم کرنے والے، مشکل زدوں میں پکارنے والے، پکار سننے والے اللہ، اے جبرائیل اور میکائیل کے اللہ، یہ آسمان اور زمین کے خالق اللہ، مجھے اس پریشانی اور اس قید خانے سے مجھے رہائی فرما۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا فرمائی، یہ دعا کی تھی۔ وہ غلام کہتے ہیں کہ میں اس کو رخصت کر کے میں بادشاہ کے پاس آیا، مہدی کے پاس، اور فرمایا بادشاہ وہ تو چلے گئے، رخصت کر دیا، میں نے ان کی ساری ضرورتوں کا سامان بھی دے دیا، لیکن جاتے جاتے میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا اس نے مجھے یہ خواب سنایا۔ بادشاہ نے کہا واقعتاً ان کا یہ خواب سچا ہے، مجھے بھی رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی جیل اور آپ کے قید خانے میں میرا ایک امتی بے قصور ہے، آپ اس کو رہا فرما لیجئے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس واقعے کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر اللہ سے مدد چاہتے ہو تو فرمایا نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب امت نماز پر آ جائے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب امت اللہ سے لینے کا طریقہ سمجھ لے گی، اللہ کو منانے کا طریقہ جان لے گی، تو انسان کے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ آج ہماری زندگیوں سے نماز ختم ہو چکی ہے، اللہ کو منانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا ہے، اللہ سے لینے کا طریقہ ہم بھول چکے ہیں، اور ہم ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر میں علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ہارون رشید کا دور تھا، اور ہارون رشید کے دور میں ان کے وزیر نے، ان کے خادم خاص نے کسی شخص کا کوئی واقعہ بیان کر دیا کہ ہمارے حکومت کے اندر میں ایک شخص ہے جو ہمارے قید خانے میں ہے، وہ بادشاہ کا مخالف ہے۔ فرمایا وہ بادشاہ کا مخالف ہے، بادشاہ کا جاسوس ہے، اس طرح کی انہوں نے یہ بات بیان کر دی۔ تو ہارون رشید نے یہ حکم دیا رات کے وقت اپنے خادم خاص اور جیل خانے کے جو داروغہ تھے ان سے کہا کہ اس شخص کو رات کو اٹھا کر لے جایا جائے، اور جو کھائی ہے اس کھائی میں لے جا کر اس کو دھکیل دیا جائے، اس کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ وہاں مر جائے۔ فرماتے یہ شخص جو جیل خانے میں تھا بالکل بے قصور تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب اس کو رات کی تاریکی اور رات کے اندھیری میں ہارون رشید کے خادم خاص اور وہ جیل کے داروغہ ان کو لے کر جا رہے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرمایا بادشاہ کا یہ حکم ہے۔ فرمایا جب ان کا حکم ہے تو ہم آپ کو لے جائیں گے۔ فرمایا جب اس کھائی کے قریب پہنچے تو اس آدمی کی زبان سے آہوزاری سے رونے کی آواز نکلی، اور فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ وہ 2 رکعت کے لیے اس نے قول اور نیت باندھی اور دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، میں بے قصور ہوں، آپ مجھے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ فرمایا کہ ایسا دعا کر ہی رہا تھا کہ بہت سخت آندھی آئی، بہت تیز آندھی آئی کہ وہ دونوں شخص جس کے ہاتھ کے اندر میں زنجیر تھی، فرمایا وہ دونوں نیچے گر گئے، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس آدمی دعا سے فارغ ہو کر ان کے ہاتھوں سے زنجیر چھوڑا کر فرمایا وہ غائب ہو گیا۔ فرمایا یہ دونوں شخص بیدار ہوئے، جب وہاں سے اٹھے تو دیکھا وہ شخص غائب تھا۔ فرمایا اب ہم صبح میں ہارون رشید کو کیا زبان دیں گے، ان سے کیا کہیں گے؟ فرمایا جو حقیقت ہے وہ کہہ دیں گے۔ جب صبح ہوئی ہارون رشید کے پاس گئے اور ہارون رشید سے پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ آدمی چہرے سے ایسا نظر آ رہا تھا جو بالکل بے قصور ہے، اور اس کو ایسا آہوزاری سے وہ دعائیں کر رہا تھا، اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ہارون رشید اسی وقت اپنی مسند سے اور اپنے تخت سے اٹھ پڑا اور فرمایا مصلی بچھایا، وضو کر کے نماز پڑھی، صلاۃ التوبہ کی کہ اللہ آپ نے مجھے بچا لیا کہ میرے ہاتھ سے ایک بے قصور کا آج موت ہو جاتی اور وہ میرے ہاتھ سے مر جاتا، کل قیامت کے دن تجھے میں کیا چہرہ دکھاتا۔ فرمایا ہارون رشید فرما ان کے لکھا ہے علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ جب تک ہارون رشید زندہ رہے، مرتے دم تک جب بھی نماز پڑھتے اس شخص کے لیے دعا کرتے کہ اللہ آپ اس کو بھی ہدایت دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے، کہ اگر میرے ہاتھ سے میں اس کو اگر سزائے موت ہو جاتی تو کل میں آپ کو کیا چہرہ سناتا۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اسی طرح سلف کی زندگی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، جب بھی انہیں کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مشکلیں آتی تو فوراً وہ مسجد کی طرف جاتے، نماز پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آج ہم نے اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا چھوڑ دیا۔ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے حضرت انس کہ ایک صحابی تھے، فرمایا وہ جب سفر میں تھے، اس کا نام بھی لکھا ہے باہر، تو فرمایا وہ جب راستے سے اپنا سامان لے کر جا رہے تھے تو راستے کے اندر میں کچھ ڈاکو تھے، فرمایا اس صحابی کو پکڑ لیا اور سارا مال بھی لے لیا اور فرمایا ہم آپ کو مار بھی ڈالیں گے۔ تو اس صحابی نے کہا ہمیں کیوں مارتے ہو، آپ سامان لے لیجئے۔ فرمایا ہمارا اصول ہے کہ ہم سامان بھی لے لیتے ہیں اور ہم قتل بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا آپ مجھے 4 رکعت نماز پڑھ لینے دیجئے۔ فرمایا 4 نہیں 8 پڑھ لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسد الغابہ میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے، فرمایا جب وہ دعا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا گویا آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے اور بالکل ان کا لباس بھی سفید تھا۔ فرمایا اس نے اس شخص کو قتل کر دیا اور ختم کر دیا۔ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، نماز کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں گے، نماز کے ذریعے ہماری پریشانی ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں، قرآن میں کیا دعا کر رہے ہیں جس وقت کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے، آپ بہت ہی زیادہ سننے والے، انک انت السمیع العلیم، اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور دوسری دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، ہمیں نماز کی عبادت کے طریقے سکھلا دیجئے، کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، آپ بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دیجئے، میری اولاد کو نمازی بنا دیجئے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج ہم نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے ہم نے یہ دعائیں کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج یہ دعائیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی نماز کی فکر کیجئے، اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، مسجد کو آباد فرمائیے، اس لیے کہ جو مسجد کو آباد فرماتا ہے اللہ اس کو آباد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا